حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلکہ ان کا ہی قول ہے، ان کا ہی ارشاد گرامی ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ آپ لوگوں میں سے جو کوئی کسی کی نقل کرنا چاہے، اتباع کرنا چاہے، کسی کے رستے پہ چلنا چاہے تو ان لوگوں کے رستے پر چلو جو آگے گزر چکے ہیں۔ یہ ایک صحابی فرما رہے ہیں، اور ان سے پہلے والے لوگ صحابہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، تو مراد اس سے صحابہ ہی کہ صحابہ کے راستے پر چلو۔ جو کوئی کسی کی اتباع کرنا چاہتا ہے، فطری طور پر آدمی کسی کو اپنا مقتدی بناتا ہے۔ ایک تو ہے اللہ رسول کا مقتدی ہونا، یہ تو قطعی چیز ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک ہے اللہ رسول کے متبعین اور اللہ رسول کے فرما برداروں میں سے کسی کو اپنی مناسبت سے مقتدی بنا لینا۔ اب یہ مقتدی بنانا بے دینوں کا تو اس کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں چل رہی۔ دین میں مقتدی بنانا، دین میں کسی کو اپنے لیے اپنا رہنما بنانا کہ بھئی اسے دیکھ دیکھ کے اسی کی طرح ہم بھی دین پہ چلے، تو دین کے اندر کی بات ہے، دین کے باہر کی نہیں۔ تو دین کے اندر اللہ رسول کی ہی اتباع کرنے کے واسطے ان کے فرما برداروں میں سے کسی کو آپ اپنا مقتدی بنانا چاہیں تو کس کو بنائیں؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بمن قد مات کو بناؤ، جو صحابہ گزر چکے ان کو بناؤ، کیونکہ ان کی موجودگی میں اور صحابہ بھی موجود تھے، اور خطاب تابعین سے فرما رہے تھے۔ تو گزرے ہوئے لوگوں کو مقتدی بناؤ کا کیا مطلب ہے؟ تو وجہ بتا دی، وجہ یہ بتائی کہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، جو زندہ ہے وہ گمراہی کے خطرے سے محفوظ نہیں، اور جن کا ہدایت پہ گزر جانا متحقق ہو چکا ہے انسانی علم کے مطابق، تو وہ بہتر ہے۔ بھائی سب کو پتہ ہے کہ یہ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، اور جو بھی صحابہ اس وقت تک گزر چکے تھے، تو سب کے سب پر اطمینان تھا سب کو کہ یہ لوگ ہدایت پر قائم رہ کر چلیں گے۔ تو جو زندہ ہے وہ فتنے سے یعنی گمراہی کے خطرے سے محفوظ نہیں۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ اپنے دور کے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ بھائی زندوں کو چھوڑو، ابھی جو پیچھے چلے گئے ہیں ان کا راستہ پکا ہے، بالکل محفوظ ہے، اس کو اختیار کرو۔ پھر ان کو متعین کر دیا کہ وہ کون لوگ ہیں، اس سے ان کی مراد کون ہے، اس لیے کہ مرے تو بہت سے لوگ، ان کے کہنے کے وقت ان سے پہلے مرنے والے ہر طبقے کے لوگ ہیں، تو میری مراد کیا ہے؟ تو اپنی مراد متعین کر دی، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گزر جانے والوں سے میری مراد صحابہ کرام ہے۔
یہ ایک مخصوص جماعت ہے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ. اللہ نے اس جماعت کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمایا تھا. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حمایت و حفاظت میں تھے. معصوم تو نہیں تھے مگر منتخب تھے. ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد ایسی کوئی جماعت اور تو نہیں. جب اور کوئی جماعت ایسی نہیں ہے تو اتباع کے قابل بھی اول درجے میں یہی لوگ ہیں. ان کی اتباع کی جائے. ایمان، عبادت، اخلاق اور اچھی صحبت کے اعتبار سے اپنے لیے اسوہ حسنہ صحابہ کرام کو بنانا چاہیے. پھر الاقرب فالاقرب، جو ان جیسے ہیں اور جو ان جیسے ہیں. الامثل فالامثل. خلاصہ یہ ہے کہ جو متبع سنت ہے اس کا اتباع کرو. کسی بدعتی کا، کسی جدید خیالات والے کا، کسی نئے نئے نظریات کو پیش کرنے والے کا، جسے سلف صالحین نے کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں کہا، ان کا اتباع کرنا سراسر گمراہی ہے. اللہ پاک ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایک مسئلہ بہت صاف کر دیا 1400 سال پہلے. آپ سوچئے کہ اس زمانے میں اتباع کرنے کو صحابہ کے علاوہ تھا بھی کون؟ وہی تھے، لیکن پھر بھی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیوں باقاعدہ ان کا تعارف کرا رہے ہیں؟ کانوا اقلهم تکلفا، بہت ہی سادے تھے، بناوٹ کا نام نہیں تھا. علم میں عمیق تھے اور گہرے تھے. بہت معلومات نہیں ہوں گی لیکن جو تھی وہ ٹھوس معلومات تھی. 16 آنے پکی چیز جو نبی سے انہوں نے لی تھی، کھوٹ کچھ نہیں تھا اس میں. اور تقویٰ کے اعتبار سے، خوف خدا کے اعتبار سے روئے زمین کے تمام بندوں سے اعلیٰ درجے پر تھے. یہ ساری باتیں اور اس میں ان کی یہ تعلیم و تلقین کہ ہوتے ہوئے اگر اس دور میں کوئی شخص گمراہ ہو رہا ہے تو کہنا چاہیے کہ وہ اپنی خودرائی سے گمراہ ہو رہا ہے. اس کے سامنے جب بھی کوئی دعوت آئی تھی، کوئی نیا نظریہ دین آیا تھا، کوئی نیا تصور اسلام آیا تھا، تو اس نے اسی وقت اس نصیحت پہ عمل کیوں نہیں کر لیا؟ اس لیے گمراہی کا خود ذمہ دار ہے. اس بات کو یاد رکھتے، سامنے رکھتے تو کبھی نہ بھٹکتے، کبھی نہ گمراہ ہوتے. ہمیشہ ثابت قدم رہتے اور کامیاب رہتے. بہرحال
دین اسلام نے اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، اور یہ محفوظ دین ہے۔ کتنی طوفان آئے، کتنی آندھیاں چلی، پر اسلام کو متزلزل نہیں کر سکے۔ اسلام اپنی فکر و نظر، اپنے علم، اپنے عمل کے اعتبار سے سچا سانچا بعین ہی محفوظ ہے۔ کسی قسم کا اس کے اندر تصرف کرنا چاہنے والے نہیں کر پائے۔ کوششیں کر ڈالی، لیکن جو کھرا اسلام تھا وہ اپنی جگہ پر کھرا رہا اور جمعتو محفوظ ہے۔ آج بھی جو اللہ کے بندے نجات کے طالب ہیں، وہ خطروں میں نہیں پڑتے، تجربوں میں نہیں پڑتے، بلکہ ایک رستہ جس پہ لاکھوں کروڑوں چل کے منزل پر پہنچے ہیں، خاموش اسی پہ چلتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا سفروں میں اور شہر میں کہ لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہ شارٹ کٹ رستہ ہے، تو سہولت کے لیے اس میں داخل تو ہو گئے، مگر شاید سیدھے سیدھے چلے جاتے تو وقت پر پہنچ جاتے تھے، اسی میں الجھ کے رہ گئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور پھر افسوس کیا کہ جس کام کے لیے جلدی کر رہے تھے سیدھے رستے سے اس کام کو پا لیتے تھے، اس وقت کو پا لیتے تھے سیدھے رستے سے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا۔ صراط مستقیم انبیاء، خلفاء اور صحابہ کا راستہ ہے، اس میں گڑبڑ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے تجربے مت کرو، اور نت نئی باتیں جو آتی جا رہی ہیں تو اس کے چکر میں مت پڑو۔ جو رستہ پیچھے سے بڑوں کی معرفت چلا آ رہا ہے، اسی رستے کو اختیار کرنے میں عافیت ہے، سلامتی ہے اور کامیابی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صاحب کی دعوت بھی صحیح ہو، کیا ضروری ہے کہ یہی باتیں صحیح ہیں جو ہمارے مولوی بول رہے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کا تو تجربہ اب مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ ہو سکتا ہے صحیح تھا یا ہو سکتا ہے غلط تھا، پر جو طریقہ نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، محدثین سے، فقہا سے چلا آ رہا ہے توارث اور تواتر کے ساتھ، اس میں ہو سکتا ہے کہ حق ہو، اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہی حق ہے، بالکل برحق ہے، اس میں شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہمارے پاس حق کو پانے کا اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں۔ اگر اس میں خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ ضرور معاف ہوگی، اس لیے کہ ہم نے جو کرنا چاہیے تھا وہی کیا، اور جو کرنا چاہیے تھا وہ کر کے بھی پچھتائے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو محروم نہیں فرمائے گا۔ لیکن جو کرنا خطرہ تھا اس میں گر کے کوئی پچھتائے ہے تو اس کا پچھتانا تو اس کے سر پہ ہے، وہ خود اپنی گمراہی کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے بہتر راستہ یہی، اسی کو اختیار